فرماتے ہیں کہ احب اہلی الی فاطمہ، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو نقل فرمایا، آپ نے اس روایت کو ایسے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے گھر کے اندر جس ہستی سے سب سے زیادہ پیار ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، جس سے میں سب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، وہ سیدہ کائنات کی ہستی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، میں ایک دعا دینا چاہوں گا۔ آج ہماری ماں کی محبت کا یہ صلہ ہے، آج ہماری ماں کی طہارت کا یہ صلہ ہے کہ ہم سب ذکر سیدہ کائنات کو سن بھی رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ یارو یہ یقیناً ماں کے کردار کی ضمانت ہے، یہ ماں کے کردار کی پاکی بول رہی ہے۔ یہ میں ان کے لیے بھی ایک دعا دینا چاہتا ہوں کہ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، میری دعا ہے میری ماں وہیں رہے، سیدہ کائنات کی کنیزوں کے اندر ہماری ماں کا شمار ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، آخری روایت سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے میں بے دم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، اس شعر کے اندر جو دوسری ہستی مولا علی کی ذات ہے میں اس کی طرف پڑھوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ، مومنوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیان فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ بغیر ابیہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمانے کے اندر کسی کو اتنا افضل، کسی کو اتنا بالا، کسی کو اتنا بلند، کسی کو اتنے اونچے مرتبے پر نہیں دیکھا، اتنی اعلیٰ صفات کا مالک نہیں دیکھا جتنا میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا ہے۔ اور یارو یاد رکھنا، ایک روایت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی تو میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ میری شہزادی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی ہوں گی، حضرت آسیہ بھی ہوں گی، خدیجہ الکبریٰ بھی ہوں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک روایت کے اندر کہ تو میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی امت کے اندر جتنی عورتیں بلند مرتبے پر ہیں، بلند مقام پر ہیں، اعلیٰ رفعت پر ہیں، ان کی سردار تو ہے۔ جو پاک دامن ہے ان کی سردار تو ہے، جو باحیا ہے ان کی سردار تو ہے، جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی ہے ان کی سردار تو ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر فرمایا اے میری شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار تو ہے۔ یاد رکھنا جنت کے اندر آسیہ بھی ہوں گی، مریم بھی ہوں گی، خدیجہ الکبریٰ بھی ہوں گی، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوں گی۔ آپ ساری جنت کے اندر موجود ہوں گی، آپ بھی موجود ہوں گی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی بھی موجود ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار میری شہزادی تو ہے۔ یعنی پتہ چلا جنت کے اندر مریم کی بھی، آسیہ کی بھی، حوا کی بھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی، آپ کی بھی جو ہے سردار سیدہ کائنات ہوں گی۔ تو ہمیں بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہستی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ذکر با ادب ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج زمانے کے اندر کچھ بدبخت، ملعون اور پلیت لوگ ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں بی بی پاک کے لیے، جن الفاظ کی تصویر وہ خود لوگ ہیں، جن کا مجسمہ اور کرشمہ وہ لوگ خود ہیں۔ اللہ ایسے بدبختوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، دوسری ہستی کون سی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی ان 5 تن کے اندر شمار ہے۔ آپ کی شان سے زمانہ واقف ہے، زمانہ جانتا ہے مولا علی کی بہادری کو، مولا علی کی شجاعت کو، مولا علی کی دلیری کو، مولا علی کی قوت کو، مولا علی کی للکار کو، آپ کے روح کو، آپ کے
दबदबे को जमाना जानता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, मौला अली की जब विलादत हुई, काबे के अंदर आपकी विलादत हुई, तो आपकी वालिदा माजिदा आपको घर लेकर गई। घर लेकर जाने के बाद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब अपनी प्यारी चच्ची जान फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपके पास तशरीफ ले गए, तो आपने मुबारकबाद पेश की कि ए मेरी प्यारी चच्ची जान, आपके गोद के अंदर एक नन्हा बच्चा आया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, मुझे खुशी हुई है। तो मेरे नबी की प्यारी चच्ची ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, बेटा तो आया है लेकिन खूबसूरत भी बड़ा है, हुस्न भी उसके चेहरे से बड़ा टपक रहा है, उसके चेहरे पर जमाल भी बड़ा है, उसके चेहरे पर जलाल भी बड़ा है, उसके चेहरे का रौब भी बड़ा है, लेकिन एक मसला है। वो मसला ये है कि उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। जनाबे हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहा और आपकी प्यारी ज़ौजे मोहतरमा को ये खदशा लायक होने लगा कि हमारे प्यारे बेटा कहीं नाबीना ना हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी प्यारी चच्ची जान, आप अपने साहबजादे को मेरे हाथों में डाल दीजिए। जब जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाथों के अंदर मौला अली को दिया गया, तो मौला अली ने अपने सोने सोने नैन खोले, सोनी सोनी आंखें खोली, प्यारी प्यारी आंखें खोली और यारे अपने यार के चेहरे का दीदार किया, जमाने को बता दिया कि अली जमाने के अंदर आया है फकत मुस्तफा की जात के लिए, और आते ही इसने जिस हस्ती का दीदार किया है वो भी ज़हरा के बाबा की हस्ती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने आते ही नबी को पहचान लिया। मैंने कहा, मौला अली ने तो पहचान लिया, लेकिन तुमने अली को नहीं पहचाना, तुमने अली को नहीं जाना, आपने अली की रिफात और मर्तबे और अदब को नहीं देखा। फकत विलादत के बाद आपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में आने के बाद आंखें खोलकर जमाने को बताया कि मेरी आंखें सबसे पहले दीदारे मुस्तफा करना चाहती थी। अदब मुस्तफा से मौला अली का तो ये है कि फातिमा बिन्ते असद, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मौला अली की विलादत से कबल जब अपने चचा जान के घर तशरीफ ले जाया करते थे, तो फातिमा बिन्ते असद उठकर खड़ी हो जाया करती थी और खड़ी हो जाया करती थी। एक दफा मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरी चच्ची जान, ऐ मेरी माँ का मकाम रखने वाली, आप मेरी आमद पर खड़ी ना हुआ करें, आप मैं आता हूं तो मेरे आने पर खड़ी ना हुआ करें, मुझे अच्छा नहीं महसूस होता। फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, मैं क्या करूं, मेरे वतन के अंदर जो साहबजादा है, जब आप आते हैं वो हालात ऐसे बना देता है कि मैं उठने पर मजबूर हो जाती हूँ। लोगों, मौला अली ने अपनी विलादत से पहले अदब मुस्तफा में अपनी वालिदा जान को खड़ा करके ये बता दिया कि अली जब भी जमाने के अंदर आ रहा है, अली आया इस जमाने के अंदर लोगों को इज्जत और एहतराम मुस्तफा सिखाने के लिए है। और खंदक को देख लो, ओहद को देख लो, हुनैन को देख लो, बदर को देख लो, तुम तमाम गज़वात को देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अदब मुस्तफा में मौला अली आशिकाने मुस्तफा को अदब मुस्तफा सिखाने आए हैं, और गुस्ताखाने मुस्तफा को जमाने के अंदर नेस्तो नाबूद करने मौला अली तशरीफ फरमाल हुए हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी ज़ाते गिरामी, मेरे नबी ने आपके बारे में एक दफा जब ये कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर थे। आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा चुके थे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मदीने जाने के बाद जब सारे सहाबा हिजरत करके आ गए, तो मुहाजिरीन और अंसारीन को आपस में भाई भाई बनाया, सबको आपस में रिश्तेदार बना दिया। सारे सहाबा ने आपस में माल तकसीम कर लिया। जिनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने एक को तलाक करके दूसरे भाई के निकाह में दे दी।
اب پیچھے ایک ذات مولا علی کی ذات باقی رہ گئی. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے صحابہ کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں, مولا علی کے منظر دیکھ رہے ہیں. اتنے میں مولا علی کا بھائی میرے نبی نے کسی کو اس وقت تک نہیں بنایا. میرے نبی نے مولا علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا. مولا علی کے ذہن کے اندر, دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اس قابل نہیں کہ کوئی صحابی میرا بھی بھائی ہو, جس کو میں بھی یہ کہانی سناؤں, جس کو میں بھی یہ بات سناؤں کہ میرے نبی جب مجھے مکے کے اندر بستر پر اپنے لیٹا کر آئے تو میں کتنی آرام کی نیند سویا تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کس طرح میدانوں کے اندر پچھاڑا ہے, میں نے کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو شکست دی ہے, میں نے کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو للکار کر میدان میں اترتا تھا. میں کس کو یہ باتیں سناؤں گا, میں کس کو بھائی بناؤں گا, کون ہوگا جو مجھے اپنا بھائی بنائے گا, میں کس کو اپنی زندگی کی وہ پیارے لمحات کے اندر گزرے ہوئے واقعات سناؤں گا جن پر میرے نبی نے مجھے کرم سے نوازا, رحمت سے نوازا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اتنے میں نگاہ کرم اٹھی, چہرہ علی پر پڑی. اب مولا علی کی چشموں کے اندر سے میرے مولا علی کی آنکھوں کے اندر سے آپ کے آنسو وہ قیمتی موتی بہہ کر آپ کے رخسار تک آ چکے تھے. مولا علی کو جب میرے نبی نے اس حال کے اندر دیکھا, میرے نبی نے پوچھا, اے علی بتا یہ تیرے چہرے پر یہ قیمتی موتی کیوں رول رہا ہے, ان کو کیوں یہ تیری آنکھوں سے رم جم کیوں برس رہی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی, یا رسول اللہ کیا میں اس قابل نہیں کہ کوئی صحابی میرا بھی بھائی ہو, کیا میں اس قابل نہیں کہ میں بھی سب کو یہ واقعات سناؤں کہ آپ جب مدینے کی مکے کی بستی کے اندر مجھے اپنے بستر کے اوپر لیٹا کر آ گئے تھے, باہر تو سارے میرے دشمن کھڑے تھے, باہر تو سارے آپ کے دشمن کھڑے تھے, باہر تو سارے آپ کے گھرانے کے دشمن کھڑے تھے, ابو جہل اور ابو لہب کے ماننے والے کھڑے تھے, اپنی تلواریں میان سے باہر لیے ہوئے کھڑے تھے. انہوں نے اب مجھے نشانہ بنایا ہوا تھا, لیکن میں اندر سکون کی نیند سو رہا تھا, کیونکہ مجھے آپ کی بات پر یقین تھا کہ علی تو صبح میری ساری امانت جو ان کے مالک ہیں ان کو لوٹا کر میرے پیچھے مدینے آ جانا. مجھے یقین تھا کہ میرے نبی نے فرما دیا, اور نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پاک نبی دا حق او بوہا جتھے ہر ویلے حق دی ہوا, آپ زبانوں نکلے ہر لفظ ان ہوا الا وحی یوحا. تجھے بتاؤ نا کہ مولا علی کا کتنا پختہ عقیدہ ہوگا. تو مولا علی نے کہا, یا رسول اللہ کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جس کو میرا بھی بھائی بنا دیا جائے. تو میرے نبی نے فرمایا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو میرا اس جہان کے اندر بھی بھائی ہے, اس جہان کے اندر بھی بھائی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے یار مولا علی کی شان ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس یار کا شمار اصحاب کے اندر بھی ہوتا ہے, اہل بیت کے اندر بھی ہوتا ہے, 4 یاروں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور 5 قن کے اندر بھی ہوتا ہے. بس اختتام کرتا ہوں اپنی گفتگو کا 2 ہستیوں کا ذکر کر کے اختصار کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے جن کو دیکھ کر فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا بھی, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھائی بھی. یارو یہ تینوں ہستیاں جن ہستیوں کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی, جن کو دیکھ کر ان تینوں ہستیوں کے چہرے پر ملال آ جایا کرتا تھا, خوشی آ جایا کرتی تھی, ایک تبسم کی لہر توڑ اٹھتی تھی, وہ ہستیاں سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہستیاں ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں, آپ کی ذات گرامی, میں دونوں ہستیوں کو اکٹھا رکھ کر بیان کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صاحبزادے آج زمانے کے اندر یہ ایک دستور ہے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ چلا آ رہا ہے. زمانے کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر سب سے پہلی خوراک جو ڈالی جاتی ہے وہ شہد ہوتا ہے, اور اس کو عام عرف میں گھٹی کہا جاتا ہے. جیسے کہ لوگ کہنے میں کہتے ہیں کہ مجھے گھٹی فلاں شخص نے دی ہے. آج دنیا کے اندر بچے پیدا ہوں تو کسی بزرگ کو, کسی نیک شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو گھٹی دیں, آپ اس کے منہ کے اندر شہد ڈال دیں.
آپ اس کے منہ کے اندر یہ شہد ڈالیں تاکہ اس کی عادات اور خصائص آپ کے ساتھ ملیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، آج اس زمانے کے اندر لوگ قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں، مؤذن صاحب کو بلا لیتے ہیں، مسجد کے امام صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ اگر بہت ہی قسمت والا کوئی بچہ ہو تو کوئی سید زادہ آ کر اس کے منہ کے اندر گھٹی ڈالتا ہے اور وہ شہد اٹھا کر اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ یارو قربان نہ جاؤں حسنین کریمین پر، جن کو گھٹی کے لیے کوئی زمانے کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا امام آیا، حسنین کا نانا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کو گھٹی دی، اور گھٹی میں آج زمانے کے اندر بچوں کو شہد دیا جاتا ہے۔ حسنین کریمین کی قسمت تو دیکھو، ان کو گھٹی کے اندر میرے نبی کا لعاب ملا ہے۔ اب کہنے والا کہتا ہے کہ مدینے کے اندر اور بھی کئی بچے ہیں جن کو نبی کا لعاب گھٹی کے اندر ملا ہے۔ میں نے کہا لیکن جیسے حسنین کریمین کو ملا ایسے کسی بچے کو نہیں ملا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا حسن پاک اور حسین پاک کو گھٹی ایسے دی کہ لوگوں کے بچوں کو تو آپ نے اپنی انگلی پر لعاب دہن لگا کر ان کے منہ میں ڈالا، لیکن حسنین کریمین کی قسمت تو دیکھو، جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان مبارک جب مولا حسن پاک کی ولادت ہوئی تو آپ کے منہ کے اندر ڈال دی، جب مولا حسین پاک کی ولادت ہوئی تو آپ کے منہ کے اندر ڈال دی۔ زمانے کے بچوں کو، اگر مدینے کے بچوں کو اس طرح لعاب ملا کہ میرے نبی نے اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر لعاب دہن ان بچوں کے منہ کے اندر ڈالا، حسنین کریمین کی قسمت دیکھو، نبی نے اپنے لعاب دہن والی ساری زبان حسنین کریمین کو دے دی۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان حسنین کریمین کے منہ کے اندر جب ڈالی تو صاحب علم اور معرفت وہ حضرات کہتے ہیں کہ فقط گھٹی کے لیے لعاب دہن ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کے اندر جتنے معرفت کے سمندر تھے وہ سارے حسن اور حسین کے سینے کے اندر منتقل ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، یہ حسنین کریمین ہیں۔ پھر انہوں نے کارنامے کیا سر انجام دیے، انہوں نے کیا کام کیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ صبر کی تصویر اور ایک صاحبزادہ شہید اعظم کہلاتا ہے۔ زمانہ اگر سارا ایک طرف زمانہ ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ صاحبزادے کبھی انہوں نے حق کی راہ کو نہیں چھوڑا، کبھی انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ باطل کے مخالف کھڑے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سینے کے اندر وہ ساری معرفت کے سمندر اتر چکے تھے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان کے زبان کے ذریعے سے ان کے مبارک سینے کے اندر منتقل کیے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صاحبزادے فقط ایک نہیں یارو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی، آپ کا شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، آپ نے اس قول کو نقل کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اولاد رسول کی تعظیم کتنی فرض اور واجب ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ جتنی تعظیم رسول اللہ کی کرتے ہو اتنی ہی اولاد رسول کی تعظیم بھی فرض اور واجب ہے۔ جس طرح سے تعظیم رسول اللہ کی جاتی ہے اسی طرح تعظیم اولاد رسول کی بھی کی جائے گی۔ جس طرح عزت اور احترام رسول اللہ کا کرتے ہو اسی طرح عزت اور احترام اولاد رسول اہل بیت نبوت کا بھی کیا جائے گا۔ اور یاروں، مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک اور روایت یاد آئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت میری وجہ سے تم کرو۔ یاروں، رسول اللہ کی وجہ سے جس محبت کو کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا تم میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میں تمہیں قیامت کے دن ان کی محبت کی وجہ سے اپنی شفاعت کا جو تمہارے حق میں لاؤں گا، میں تو اب تمہاری شفاعت کروں گا ان کی محبت کے وسیلے سے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہنے والوں، اور ایک اور روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اتنی ہی میری اہل بیت سے کرو، اور جتنی میری اہل بیت سے کرتے ہو اتنی ہی مجھ سے کرو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو مدینے کی گلیوں کے اندر اپنے کندھوں پر سوار
کر کے گھوم رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے صدیق اکبر کیا ہو گیا ہے؟ آپ وقت کے حاکم ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حاکم ہیں، آپ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، آپ نے بچے کو کندھوں پر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں خلیفہ رسول ہوں، جو میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی، آپ کے صاحبزادے کی ایک دفعہ 55 کے اندر جناب حسین پاک سے ایک باس ہوئی اور مولا حسین نے آپ کے صاحبزادے کو کہا آپ مجھ سے کیا باس کرتے ہو؟ آپ کے بابا تو ہمارے گھر والوں کے غلام ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھاگتے ہوئے جناب اپنے بابا جان کی بارگاہ میں گئے اور شکایت کرنے لگے کہ آج مجھے حسین نے ایسے کہہ دیا ہے، جناب حسین علیہ السلام نے مجھے ایسے کہہ دیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بھاگ کر مولا حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے مجھے یہ کہا ہے؟ بتاؤ میں جس نے رسول اللہ کی زبان چوس کر معرفت کا سمندر سینے میں لیا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مولا حسین پاک کی دل میں کوئی خوف نہیں آیا، کوئی روب نہیں طاری ہوا فاروق اعظم کا۔ آپ نے کہا ہاں میں نے ایسے ہی کہا ہے۔ فاروق اعظم نے بھی پھر اپنی غلامی کا حق ادا کیا اور کہا مجھے یہ لکھ کر دیجئے نا۔ جب لکھ کر دیا امام حسین نے تو آپ نے اس کو لے لیا اور وصیت کی کہ اس پرچی کو میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ پوچھا گیا کہ قبر کے اندر کیوں؟ تو جب محشر کے میدان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ محشر کے میدان میں میرا خدا جب مجھ سے پوچھے گا، میرا خدا جب مجھ سے کہے گا کہ اے عمر فاروق زمانے سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں خدا کو یہ چٹھی دکھاؤں گا اے میرے اللہ اور تو کچھ لے کر آیا ہوں یا نہیں لے کر آیا، پر تیرے نبی کی اہل بیت کی غلامی کا سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں۔ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیانی، سچ بیانی پر عمل کی توفیق عطا فرما اور دوران گفتگو جو غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے۔ آخر میں ایک کلام پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ کسی خضر حسین چشتی علیہ رحمہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ امت میں علی جیسا جری کوئی نہیں ہے، امت میں علی جیسا جری کوئی نہیں ہے، امت میں علی جیسا جری کوئی نہیں ہے، دکھلا تو مجھے گر کوئی دنیا میں کہیں ہے، دکھلا تو مجھے گر کوئی دنیا میں کہیں ہے، اور ہر باغ زمانہ میں گلستان جنا میں، ہر باغ زمانہ میں گلستان جنا میں زہرا سی کلی کوئی نہیں، مجھ کو یقین ہے اور دشمن کو بھی مایوس نہ ہونے دیا جس نے، دشمن کو بھی مایوس نہ ہونے دیا جس نے، وہ ایک ہی دنیا میں حسن در سمی ہے، اور وہ دھرتی جہاں مرقد شبیر ہے لوگوں، وہ دھرتی جہاں مرقد شبیر ہے لوگوں، وہ ساری زمین ساری بہشتوں کی جبیں ہے، وہ ساری زمین ساری بہشتوں کی جبیں ہے، جدھر میرے مولا حسین کا آخری سجدہ ادا ہوا وہ ساری بہشتوں کی جبیں ہے۔ اور یاد رکھنا آخری شعر کے اندر خضر حسین چشتی نے کیا پیغام دیا؟ خضر حسین چشتی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں سب کچھ ہے خضر اہل تکلم کی زبان پر، سب کچھ ہے خضر اہل تکلم کی زبان پر، افسوس فقط ہے، افسوس فقط یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیانی، سچ بیانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔